کہ غریب نواز کی شکل و صورت کا ایک جو ہے وہ کاغذ بھی بنا دیا تھا، فوٹو. اب فرمایا تھا، اس نے کہا تھا اپنے بیٹے پرتھوی راج چوہان سے کہ یہ ایک درویش ہے، جب یہ اس ملک میں آئے گا تو تیری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سن لے، اگر تو ان سے مقابلے کی کوشش کرے گا، اگر تو انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کرے گا تو خود تو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور تیری حکومت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو وہ فوٹو کاپی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پہنچا دی گئی تھی، سمانا کے راجا کو بھی دے دی گئی تھی. جب اسے علم ہوا کہ وہ درویش اس وقت ہمارے علاقے میں پہنچے ہیں تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، آفت آئے گی اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. کیا کیا جائے؟ تو ایک پرشوتم نامی ایک راجپوت تھا جو مشیر تھا اس کا، راجا کا. اس نے کہا یہ 30-40 فقیر ہیں، ان کے لیے تم اتنا ٹینشن کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ میں انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ نکال دوں گا اپنی سرحد سے. اس وقت راجا نے کہا کہ پرشوتم، تم جتنا آسان سمجھتے ہو اتنا آسان نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے جوگیوں سے سنا ہے کہ وہ فقیر جب آئے گا تو وہ ایسی ناقابل تسخیر قوتوں کا مالک ہوگا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا. سبحان اللہ. کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں ان ساری باتوں کو نہیں مانتا، میں راجپوت ہوں اور میں ضرور جو ہے، مجھے تم موقع دو، میں ضرور جو ہے وہ اسے نکال دوں گا یا موت کے گھاٹ اتار دوں گا انہیں. چنانچہ پرشوتم کو جب معلوم ہوا کہ سمانا کے کسی ایک مخصوص علاقے میں غریب نواز اور مجاہدین اسلام کا ایک قافلہ رکا ہے تو وہ وہاں آیا اور اس نے کہا، آنے کے بعد جو ہے وہ ہندوؤں کے طریقے سے تعظیم کی غریب نواز کی اور کہنے لگا کہ آپ جیسا پرماتما ہمارے شہر میں آیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی میزبانی کریں، آپ ہمارے راج محل میں چلیں، ہم آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں. غریب نواز مسکرانے لگے اور فرمایا کہ نہیں، ہم لوگ فقیر ہیں، راج محل جو ہے وہ ہمارا مسکن نہیں ہو سکتا، ہم ایسی جگہوں کو پسند نہیں کرتے. تو پھر پرشوتم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے محل میں نہیں چلتے تو کم سے کم اس بات کی اجازت دیجئے کہ جتنے دن آپ کا یہاں قیام رہے اتنے دنوں تک میں اپنی طرف سے بھوجن اور کھانا جو ہے وہ آپ کو پیش کروں. چنانچہ آپ نے اسے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، یہ بات ہم قبول کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ پرشوتم نے جو ہے وہ کھانا بنوایا، کھانا بنا کے جو ہے وہ لایا گیا مجاہدین اسلام کے لیے، غریب نواز کے لیے، اور اس کے اندر زہر ملا دیا گیا، پوائزن ملا دیا گیا. جب دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کے پتیلے لا کے رکھے گئے تو غریب نواز کی اجازت کے بغیر دسترخوان نہیں لگایا جاتا تھا. آپ نے دیکھا اور مسکرانے لگے. جب اس نے کھانے کی پیشکش کی تھی اس وقت غریب نواز نے ایک بات اور کہی تھی کہ دیکھو تم راجپوت ہو اور میں نے سنا ہے کہ راجپوت جو ہوتے ہیں وہ بات کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، تم ہمارے ساتھ کوئی بدعہدی اور کوئی دھوکہ دھڑی تو نہیں کرو گے؟ یہ سن کے پرشوتم کا چہرہ پھٹ پڑ گیا، لیکن پھر اس نے وعدہ کر لیا کہ نہیں، میں راجپوت ہوں اور میں بات کا دھنی ہوں. اب بعد میں اس نے کیا وہی کہ کھانے میں زہر ملا دیا. جب لا کے رکھے گئے پتیلے تو غریب نواز نے جو ہے وہ مسکرانے لگے اور پھر اس کے بعد روک دیا. فرمایا کہ ایک کاغذ لایا جائے. ایک کاغذ لایا گیا، پتیلے کے بازو میں رکھ دیا گیا. غریب نواز نے قرآن عظیم کی کچھ آیتیں پڑھ کے جب اس پر دم کی تو جتنا پوائزن تھا، جتنا زہر تھا، وہ پاؤڈر کی شکل میں، صفوف کی شکل میں اس کاغذ کے اوپر سب کے سب جمع ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو لوگ کھانا لے کر آئے تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ منظر کہ فقیر نے کچھ پڑھ کے دم کیا اور اس کے بعد کھانے میں سے کوئی چیز نکلی اور وہ صفوف کی شکل میں ایک کاغذ کے اوپر جمع ہو گئی. پڑیا باندھی غریب نواز نے اور ان سے کہا کہ جاؤ پرشوتم کو کہنا کہ تم راجپوت اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن راجپوتوں کی پیشانی پہ تم ایک کلنک ہو، تم نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، معاہدہ خلافی کی ہے، اور یہ پڑیا لے جا کے اسے دے دینا. اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کھاؤ اس کھانے کو. سبحان اللہ. سب نے کھایا، زہر تو نکال دیا تھا روحانی تصرف کے ذریعے سے غریب نواز نے. اس کے بعد بہرحال اس کا بھی بڑا دردناک انجام ہوا. وہ لوگ جو کھانا لے کر گئے تھے انہوں نے لا کے جو ہے راجا کے سامنے پرشوتم کو جو ہے وہ پیش کیا
اور کہا کہ یہ پڑیا دی ہے فقیر نے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ فقیر نے کچھ پڑھ کے دم کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا پاؤڈر جو ہے وہ اس میں جمع ہو گیا اور کہا کہ لے جاؤ یہ زہر جو اس نے ہمارے لیے دیا تھا اسی کو پیش کر دو۔ راجا نے جب یہ سنا کہ راجپوت نے جو ہے ایسی حرکت کی ہے اور اس کی ماں بڑی غیور عورت تھی، اس نے جب سنا کہ میرے بیٹے نے جو ہے کچھ فقیروں سے یہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی کوشش کی، تو ماں نے بھی جو ہے وہ اسے بہت زیادہ سرزنش کی اور کہا کہ بیٹے تجھ سے تو بہتر تھا کہ میں کوئی سانپ کو جنی ہوتی، تجھے نہ جنی ہوتی، تو نے تو راجپوتوں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ راجا کے محل میں ماں نے جب یہ طنز کیا، یہ تانا دیا، تو اس نے جو ہے وہ زہر کی پڑیا جو ہے خود ہی کھا لی اور وہ اتنا پاورفل پوائزن تھا کہ کھاتے ہی اس موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ماں نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور وہ بھی مر گئی، ماں بھی اور پرشوتم دونوں مر گئے۔ اور اس کے بعد غریب نواز کا قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ حضور غریب نواز اجمیر آئے، سمانا سے اجمیر پہنچے۔ پرتھوی راج کو علم ہو گیا کہ ایک فقیر آ گیا ہے، اسے پہلے سے ہی ڈر تھا۔ اس کی ماں بار بار کہتی تھی، 12 سال پہلے سے کہتی تھی اس کی ماں، میں نے بتایا کہ علم کہانت میں وہ بڑی ماہر تھی اور اس نے 12 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا اور وہ تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا، تشویش میں مبتلا ہو گیا اور غریب نواز نے ایک میدان کا انتخاب کیا جہاں پہ کچھ درخت تھے، لیکن وہاں پہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے اٹھایا اور پھر اس کے بعد غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، بیٹھے ہی رہے۔ دوسرے دن وہ ساری تفصیل آپ جانتے ہیں، مجھے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے ضروری جو ہے وہ معروضات پیش کرنے کے لیے۔ تو بہرحال وہاں سے غریب نواز اٹھ کر کہاں آ گئے جانتے ہیں؟ جہاں آج آنا ساگر ہے۔ یہ ایک دیو تھا، کوئی مہن تھا، انا نام تھا اس نے بنایا تو اس نے انا ساگر کیا، بعد میں انا ساگر ہو گیا۔ پورے اجمیر کے لوگوں کی ضروریات اسی سے پوری ہوتی، پانی کا یہی ایک ذخیرہ تھا جو صاف ستھرا اور بڑا ذخیرہ تھا، اسی سے جو ہے لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ وہاں پر جو ہے اس کے قریب میں آپ نے جو ہے وہ مسکن بنا لیا، لیکن انا ساگر کے اطراف میں بے شمار مندر تھے اور سب سے بڑا پجاری جسے رام دیو مہن کہا جاتا ہے وہ بھی وہیں کے سب سے بڑے مندر کا پجاری تھا اور بادشاہ وقت بھی اسے بہت مانتا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر قوتوں کا مالک ہے، رام دیو مہن۔ چنانچہ غریب نواز نے وہاں پر جو ہے وہ جب اپنا مسکن بنا لیا، پڑاؤ ڈالا، خیمہ نصب کیا، تو پرتھوی راج چوہان نے ایک چھوٹے سے دستے کو بھیجا اور کہا کہ اس فقیر کو یہاں سے نکال دو۔ جب یہ فوج کا دستہ غریب نواز کے قریب پہنچا تو حضور غریب نواز نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کی اور ان کی طرف پھینک دیا۔ وہ خاک جس کے اوپر گری حواس باختہ ہو کے وہ بھاگا، سب کے سب بھاگ گئے وہاں سے، اور انہوں نے جا کے جو ہے پرتھوی راج چوہان سے کہا کہ اس نے تو ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ ہم پہنچے اور اس نے جو ہے وہ نہیں معلوم کیا اس نے پڑھا اور اس نے ہمارے اوپر پھینکی، ہم سب کے سب حواس باختہ ہو گئے۔ ہماری سقط نہ تھی کہ ہم وہاں پر قیام کر سکیں اور رک سکیں، اس فقیر کے سامنے ٹک سکیں۔ فوراً جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ ایک دن پرتھوی راج چوہان مندر میں آیا، اس نے رام دیو سے کہا کہ اب تم اس سے جو ہے وہ ہمیں نجات دلاؤ، یہ فقیر یہاں پر آ چکا ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے دین کو قبول کر چکے ہیں، چند روز ہوئے ہیں آئے ہوئے، لیکن ہمارے دین کے ماننے والوں کو اس نے اپنے دل میں جو ہے وہ کنورٹ کر لیا اور منتقل کر لیا ہے۔ اس طرح سے یہ تو ہمارے سارے مذہب والوں کو اپنے مذہب میں جو ہے وہ ملا لے گا اور تبدیل کروا دے گا مذہب۔ چنانچہ رام دیو مہن بہت بڑا پجاری تھا، جادو اور سحر کی طاقتوں سے بھی مسلح تھا، اسے غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ لیکن غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب یہ پہنچا
تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا رام دیو آؤ ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔